ہر انسان کا مقصد خوش رہنا ہوتا ہے اور سارے انسانوں میں یہی مقصد مشترک ہے۔ جی ہاں، ہم سب انسان خوش ہونا چاہتے ہیں۔ انسان ساری زندگی اسی تقاضوں میں لگے رہتے ہیں۔ ساری تکالیف، مصیبتیں انسان اسی خوشی کو پانے کے لیے ہی برداشت کرتا رہتا ہے، اور ساری زندگی انسان اسی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں کہ بس کسی طرح وہ خوش رہے، اس کی فیملی، اس کے چاہنے والے بس کسی طرح خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سانچے پر دو انسان نہیں بنائے، اس لیے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے ہم سب انسانوں کا خوش ہونے، خوش رہنے اور خوشی کو دیکھنے اور سمجھنے کا نظریہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن خوش رہنا ہم سب اس انسانوں میں مشترک ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی شکر گزاری۔ اب سوال یہ ہے کہ خوشی اور شکر گزاری کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، اگر کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو وہ شکر گزار ہی ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سا رک کر تھوڑا سا سوچے، کیا واقعی ہر خوش بندہ شکر گزار ہی ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے پاس خوش ہونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان چیزوں میں انہیں اپنی خوشی محسوس نہیں ہوتی، یا پھر انہیں وہ چیز اور زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اسی چیز کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو بہت مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی کی بھی قلت ہوتی ہے، مگر وہ ان سب کے باوجود خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے راضی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر گزاری دراصل یہی چیز ہے کہ انسان اپنی موجودہ زندگی سے، وسائل سے اور حاصل سے، یعنی ان ساری چیزوں پر انسان راضی ہو، اور جو انسان ان چیزوں پر راضی ہوتا ہے وہی شکر گزار ہوتا ہے، وہی انسان دل سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانے سے پہلے شکر گزاری کرنا سیکھ گیا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور خوشیاں بکھیرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر کیوں؟ مگر وہ اس لیے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ یوں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پانا، یعنی کوئی چیز حاصل کر کے اس پہ خوش ہونا، ہمیں شکر گزار نہیں بناتا، بلکہ شکر گزاری ہمیں مطمئن کر کے، اطمینان دلا کے خوش کر دیتی ہے، کیونکہ ہر خوشی میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ آپ کے دل کو مطمئن نہیں کرتی، مگر ہر شکر گزاری اطمینان ضرور دیتی ہے، اور یہی اطمینان ہمارے دل میں خوشی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کوئی چیز حاصل کریں گے اور پھر آپ اس پہ شکر گزار بنیں گے، تو آپ ذرا سا توقف کریں، آپ غلطی پہ ہیں، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں شکر گزاری ہی وہ طاقت ہے جو دلوں کو مطمئن کر دیتی ہے، اور پھر وہ خوشی پیدا کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر گزاری ہے کیا اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہی ہے۔ اگر ہم شکر گزاری کو اپنی خواہشات سے نہ جوڑیں
اسے بڑی بڑی چیزوں کے حصول سے نہ جوڑے رکھیں، بلکہ ہم تھوڑا سا رکے، دیکھیں اور سوچیں اپنے ساتھ، خود کو سمجھائیں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ ایک تحفہ ہے، نہ ہم نے اسے خریدا، نہ کمایا، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت اور کوشش کی، نہ ہم نے اس کے بدلے کچھ دیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو ہمیں عطا سے ملا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو زندگی کی قدر و قیمت سمجھائیں تو دل میں شکر گزاری خود بخود جنم لیتی ہے۔ ہم اپنے آپ میں یہیں سے ہی شکر گزاری پیدا کر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کو اپنی خواہشوں کے حصول تک محدود نہ رکھیں، بلکہ خود کو شکر گزار لوگ بنائیں، ہم شکر گزار بن جائیں، ایسی زندگی گزاریں جو شکر سے بری ہو۔ اور یہ تب ممکن ہے جب ہم اس حقیقت کو محسوس کریں گے کہ زندگی بہت قیمتی تحفہ ہے اور اس کا دیا گیا ہر لمحہ ایک تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں اور ہمیں بس اسی موجودہ لمحے میں جینا ہے، اور ہمیں اسی لمحے کا شکر گزار رہ کے اس کو جینا ہے۔ یہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم اکثر شکر گزاری کو کسی حاصل ہونے والی چیز سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل شکر گزاری وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ہم اپنی زندگی کے موجودہ لمحے پر، چاہے وہ لمحہ جیسے بھی گزر رہا ہو، اس پہ راضی ہو کے شکر کریں۔ اور یہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے موجودہ لمحے میں کوئی تکلیف، مصیبت یا پھر ہم کسی بیماری سے نبردآزما ہیں تو پیچھے بہت کچھ اچھا ہوا ہوگا، یہاں تک پہنچنے میں ہمیں بہت آسانیاں اور خوشیاں ملی ہوں گی۔ ہم ان پہ شکر گزار ہو کے اپنے آپ کو اس لمحے پہ راضی کر لے کہ یہ بھی ہو جائے گا جیسے وہ سب کچھ ہوا تھا۔ اسی اطمینان سے، اسی راضی ہونے سے اصل خوشی پیدا ہوتی ہے، جہاں دل شکر سے بھر جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مشکلوں میں گرے ہونے کے باوجود اندر سے بہت مطمئن ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سب کچھ پا کر بھی خالی محسوس کرتے ہیں۔ فرق چیزوں کا نہیں، نظریے کا ہوتا ہے۔ شکر گزاری کسی لمحے کا نتیجہ نہیں، بلکہ اسی موجودہ لمحے کو دیکھنے کا طریقہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس جو وقت ہے، سانس ہے، جو احساس ہے، وہ سب اس کی کمائی نہیں بلکہ عطا ہے، تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے، شکر کا یا ناشکری کا، اطمینان سے جینے کا، راضی برضا ہو کے، یا مشکلوں کو سر پر سوار کر کے اذیت کے ساتھ رہنے کا۔ مرضی ہماری ہوتی ہے کہ ہم یہ موقع لیں یا پھر اس لمحے کو کھو دیں۔ ہم اکثر اس لمحے کو اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم رک کر سوچتے نہیں، سیکھتے نہیں۔ حالانکہ ہم اگر چاہیں تو ہر لمحہ شکر کے ساتھ جینا سیکھ سکتے ہیں، اور یہی شکر رفتہ رفتہ ہمیں وہی اطمینان اور خوشی پیدا کر کے دیتی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے اور جس کے حصول کے لیے ہم سرگرداں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی بہت سی ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیون وتھ سول کنیکٹ، جہاں شکر سے روشن ہوتی ہے زندگی۔